بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین کرام، آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کی نظام حکومت کو بیان کریں گے، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت ابو حفص عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بن حطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن رباح بن کرد بن رضا بن عدی بن کعب بن لوئی القرشی کا سلسلہ نسب کعب بن لوئی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ ام الفیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے بڑے ہو کر کشتی، فنسپگیری اور خطابت میں خوب مہارت حاصل کی۔ آپ قریش کے لیے سفیر کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ عدل و انصاف اور دیانتداری کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں آپ کو قبائل عرب اپنے جھگڑوں میں ثالث تسلیم کرتے تھے۔ آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور دور دراز علاقوں کے سفر کیے، جس کی بدولت تجربہ اور دوربینی میں خوب اضافہ ہوا۔ ناظرین کرام، نبوت کے 5 اور 6 سال مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی بے مثال محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وطن، کاروبار، خاندان اور اپنے پیاروں کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ جیسے بلد امین سے ہجرت کی، تو ایک صحابیہ ام عبداللہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کرتے دیکھ کر عمر مشتعل ہوئے کہ خواتین کے ہجرت سے قریش کی شدید بدنامی ہوگی، اور پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے کہ راستے میں ایک صحابی رسول نعیم بن عبداللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ اپنا مقصد ظاہر کیا تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت حطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ انتہائی غصے کی حالت میں اپنی بہن کے گھر پہنچے تو گھر کے اندر حضرت حباب بن الارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ قرآن مجید کی آواز سن کر اور زیادہ مشتعل ہوئے۔ حضرت حباب اندر چھپ گئے۔ عمر گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اپنی بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید زد وکوب کرنے لگے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے قریب آئیں تو انہیں بھی زخمی کر دیا۔ اسی موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غضبناک ہو کر فرمایا، اے عمر، تیرے دین میں حق نہیں ہے، اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ عمر نے کہا، مجھے وہ اوراق دکھاؤ جن کی تم تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم لوگ غسل جنابت نہیں کرتے اور ان اوراق کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ عمر نے طہارت حاصل کی اور یہ آیت پڑھی، چنانچہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر مراد رسول ہیں کیونکہ آپ کے اسلام لانے سے قبل 2 روز قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، عمر بن حطاب یا عمرو بن ہشام ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت و غلبہ عطا فرما۔ آپ کے قبول اسلام پر ایک روایات کے مطابق مسلمان مردوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ جو لوگ بندگان خدا کی حمایت و امداد کی نفی کرتے ہیں اور اسی نظریے کے اظہار کے لیے کہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ان کا یہ انداز قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے خلاف ہے۔ حق یہ ہے کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور مجازی و عطائی طور پر اللہ تعالیٰ کے بندے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور، آسمانوں میں ملائکہ نے آپس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے مسلمان بالادست ہو گئے۔ قریش کفار نے کہا، آج قوم آدھی رہ گئی ہے، اور اس روز کفار قریش کے گھروں میں صف ماتم بچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد بارگاہ نبی میں عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ تو عرض کیا، حضور، ہم اپنا دین کیوں پوشیدہ رکھیں؟
چنانچہ مسلمانوں کی دو صفیں بنی، ایک کی قیادت رسول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اور دوسری صف کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور مسجد حرام میں داخل ہو کر اسلام کا بآواز بلند اظہار کیا اور اعلانیہ عبادت کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے مسجد حرام میں کھل کر اسلام کا اظہار کیا اور اعلانیہ عبادت کی۔ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق، حق و باطل میں فرق کرنے والا کا خطاب عطا کیا، اور اب دنیا بھر کے تمام مسلمان آپ کو فاروق اعظم کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ حیرت ہے کہ کچھ لوگ غوث اعظم کو شرکیہ کلمہ کہتے ہیں، حالانکہ جو توجیہ فاروق اعظم میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاروق اعظم ہونا صحابہ کبار کی نسبت سے ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہے۔ اس طرح غوث اعظم بھی اولیاء کرام کی نسبت سے ہے اور امام اعظم فقہاء اسلام کی نسبت سے ہے، جیسا کہ قائد اعظم کا لفظ قائدین تحریک پاکستان کی نسبت سے ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں شرکیہ و کفریہ کلمہ ہے۔ ناظرین کرام، اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور اعلانیہ عبادت اور تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ نے ہجرت مدینہ کے موقع پر اعلانیہ ہجرت کی، جبکہ دیگر مسلمانوں نے خفیہ ہجرت کی۔ ہجرت مدینہ کے بعد تمام غزوات میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا اور فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یعنی ہر نبی کے 2 وزیر آسمان والوں سے اور 2 وزیر زمین والوں سے ہوتے ہیں، لیکن میرے وزیر اہل سما سے جبرائیل اور میکائیل ہے، اور زمین والوں سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بے پناہ اعتماد کرتے تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح میں لے کر آپ کو اپنا سسر ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو فرمایا، یہ دونوں میرے کان اور آنکھیں ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے موقع پر وادی زعفران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کی یقین دہانی کرائی، اور جنگ بدر میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام محجم سب سے پہلے شہید ہوئے۔ جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنے تمام مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ جہاد کے لیے بارگاہ نبی میں پیش کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ فرمایا، ہاں، عمر کی نیکیاں۔ تو میں نے عرض کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے مثل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ ایک حدیث میں فرمایا، فرشتوں کی جماعت سکینہ حضرت عمر کی زبان بولتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، بے شک اللہ نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے۔ کتنے ہی مقامات ہیں کہ قرآن مجید بھی نازل نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور علم میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غیر منزل شدہ کلام وحی کے مطابق رائم فرماتے تو اس کے بعد قرآن مجید آپ کی پیش کردہ رائے کے مطابق نازل ہوتا، جس کی چند ایک مثالیں ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کتنا ہی اچھا ہو کہ طواف کعبہ کے بعد 2 رکعت نفل مقام ابراہیمیہ کے پاس پڑھے جائے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے یعنی اے مسلمانوں، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ نمبر 2، آپ نے شراب پر پابندی کی رائے پیش کی تو یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، شراب، انگوری اور جوا اور بتوں کے نام کے نصب شدہ پتھر اور تیر ناپاک ہیں اور شیطانی کاموں سے ہیں، ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ نمبر 3، بشر نامی ایک شخص ایک یہودی سے جھگڑا ہوا۔ بشر کا خیال تھا کہ یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف سے فیصلہ کروایا جائے، لیکن یہودی نے کہا، مجھے پیغمبر اسلام کا فیصلہ منظور ہے، کیونکہ وہ عادل و امین ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کا موقف سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تو بشر نامی شخص جو بظاہر مسلمان تھا، اس نے باہر نکل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ لینے پر اصرار کیا۔
تو یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ پیغمبر اسلام قبل ازی اس مقدمہ کو سن کر میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشر سے پوچھا کیا یہودی ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہودی ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن میں نے تو آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ تو اسی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، تلوار نیام سے نکالی اور باہر نکل کر بشر نامی منافق کی گردن قلم کر دی اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ پر راضی نہیں ہوگا میں اس کا اسی طرح فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ آپ کی تائید میں قرآن پاک آیت مقدسہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کے لیے اللہ کے اذان سے اس کی اطاعت کی جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کو خدر قرار دیا، یعنی نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر فرد جرم عائد کی اور نہ قصاص لیا اور نہ دید کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں منافقین بدعقیدہ لوگوں کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملت نماز جنازہ نہ ہونے کی وجہ سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کی پرزور استدعا کی، تو اس کے بعد وحی نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے اے نبی آپ ہمیشہ کے لیے ان منافقین میں سے کسی کی نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کریں۔ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں کے لیے بدعقیدہ لوگوں کی نماز جنازہ اور ان کے لیے دعائے مغفرت ممنوع ہو گئی۔ نمبر 5، ابتدا میں ازواج مطہرات اور مسلم خواتین ستر عورت اختیار فرماتی لیکن چہرہ ڈھانپنے کے احکام نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوی میں حجاب کے لیے مشورہ پیش کیا جس کے نتیجے میں یہ آیت نازل ہوئی جب تم نے کوئی سامان ازواج نبی سے مانگنا ہو تو پردہ کے پیچھے سے مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات سے پہلے انہیں شہید اور جنتی قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پہاڑ میں زلزلہ کی کیفیت پیدا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے اے احد ٹھہر جا، تجھ پر نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں، تو زلزلہ فوراً تھم گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ درمیانی عمر کے جنتیوں کے سردار ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دائیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ بائیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ فرمایا ہم اسی طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت درجہ علیین کے جنتیوں کو دیکھیں گے جیسا کہ تم روشن ستارہ آسمان میں دیکھتے ہو، اور ابو بکر و عمر علیین میں اونچے درجے میں ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ثقیفہ بنو سعدہ میں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت امارت کی اور اس کے بعد تمام صحابہ و اہل بیت نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی معتمد ترین ساتھی تھے اور آپ نے بے شمار بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے منظور کیے۔ خصوصاً قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں ایک کتاب کی شکل میں جمع نہ ہو سکا، کاغذات، کپڑوں، پاک ہڈیوں، لکڑیوں، چمڑوں وغیرہ پر لکھا ہوا تھا۔ جنگ یمامہ میں سینکڑوں حفاظ قرآن شہید ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر زور دیا کہ وہ قرآن کو کتاب کی صورت میں جمع کرنے کا اہتمام فرمائیں، اس سے پہلے کہ باقی ماندہ
حافظ قرآن جنگوں میں شہید ہو جائیں۔ ابتدا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر کیا اور فرمایا میں وہ کام کیسے کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار فرماتے رہے، اے خلیفہ رسول یہ کام خیر ہے، اسے ضرور کیجیے۔ بلاآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پرزور رائے کو تسلیم کیا اور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید ایک کتاب کی صورت میں جمع کرنے کا حکم دیا اور تدوین قرآن کا تاریخی فریضہ انجام پایا۔ خلیفہ رسول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 جمادی الآخر 13 ہجری کو اپنے وصال سے ایک روز قبل چند اکابر صحابہ کی مشاورت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول ثانی مقرر کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت مزاجی کا ذکر کیا اور کہا آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا میں نے لوگوں پر تیرے بندوں میں سب سے بہتر بندے کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ چنانچہ تمام صحابہ و اہل بیت اور قریب و بعید کے مسلمانوں نے آپ کی بیعت امارت کی اور آپ کی خلافت پر بھی خلافت صدیقی کی طرح صحابہ و اہل بیت رسول کا اجماع منصوص قائم ہوا۔ یاد رہے کہ صحابہ کرام کے اجماع منصوص کا انکار کرنا فقہا کے نزدیک کفر ہے۔ دانائے غیوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں فرمایا لیکن حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے واضح اشارات ضرور دیے جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء کرنا۔ نمبر 2، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب عرض کی کہ آسمان سے ایک میزان اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ ہوا، پھر حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن ہوا تو حضرت ابوبکر کا وزن زیادہ ہوا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن زیادہ ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب کی تعبیر نبوت کے خلافت ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے 10.5 سالہ دور حکومت میں اسلامی ریاست ایران بلوچستان خراساں سے طرابلس الغرب تقریباً 22,51,030 مربع میل تک پھیل گئی، جو تاریخی انسان میں اتنی مدت میں ریکارڈ ہے، جس میں دمشق رومیوں کا وسط ایشیا میں دارالخلافہ، حمص فلسطین، مصر، طرابلس الغرب اردن، ایران جو کہ اس وقت عراق، بلوچستان، کابل، ماروین نہر، خراساں اور بے شمار علاقوں پر مشتمل تھا، اور 1000 سے زائد بلادت فتح فرمائے، اور پھر زمین پر عدل و انصاف اور راستی دیانتداری کی اعلیٰ مثالیں قائم فرمائیں۔ ایک طرف مخلوق خدا کے دلوں میں حق پرستی اور پاک بازی پیدا ہوئی تو دوسری طرف ایسا فلاحی نظام قائم کیا کہ ہر شخص کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری کی، حتیٰ کہ جانوروں کے تحفظ کے لیے قوانین وضع فرمائے، اور فرمایا اگر نیل کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر ذمہ دار ٹھہرے گا۔ ناظرین کرام، کاش کہ اسلامی ممالک کے حکمران دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش نظر رکھ کر نظام حکومت قائم کریں تو نہ صرف اسلامی ممالک میں خوشحالی اور امن و آتشی کی فضا پیدا ہو جائے گی بلکہ زمانہ بھر کے غیر مسلم اسلام کے اعلیٰ اور کامل فلاحی و سعادت دارین کے ضامن نظام سے متاثر ہو کر حلقہ بدوش اسلام ہونے لگیں گے۔ اب ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نظام حکومت کو بیان کرتے ہیں تو چلتے ہیں۔ اہم امور میں مشاورت ہوتی تھی اور حتمی فیصلہ امیر المومنین کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنرل سیکرٹری و محافظ بیت المال مقرر کیا اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محتسب مقرر کیا۔ احتساب کا سخت ترین نظام تھا، بڑی سے بڑی شخصیت قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی پر احتساب سے بچ نہ سکتی تھی۔ حج کے موقع پر تمام صوبائی گورنروں کی حج میں حاضری لازم تھی۔
امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال خود بھی حج میں شریک ہوتے، ہر علاقے کے لوگوں کو شکایات کا موقع دیا جاتا اور گورنروں کے خلاف فوری اقدامات ہوتے۔ جلیل القدر صحابی حضرت عمرو بن العاص گورنر مصر کے بارے میں ایک شخص نے شکایت کی، گورنر نے مجھے کھوڑوں کی ناحق سزا دلوائی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے اجتماع میں حضرت عمرو بن العاص کو کوڑے مارنے کا حکم فرمایا، جس کے بعد اس شخص نے قصاص کا حق معاف کرنے کا اعلان کیا۔ امیر المؤمنین اور تمام گورنروں کے لیے لازم تھا کہ ایک عام آدمی کی بود و باش اختیار کریں، ترکی مہنگا گھوڑا استعمال نہ کریں، باریک کپڑے نہ پہنیں، چنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھائیں، جائیداد میں اضافہ نہ کریں، اپنے دروازے عوام پر بند نہ کریں، دروازوں پر محافظ مقرر نہ کریں۔ امیر المؤمنین خود بیت المال سے سال میں کپڑوں کے 2 جوڑے اور روزانہ ایک مزدور کا معمولی وظیفہ وصول کرتے۔ آپ کی پہنی ہوئی قمیص کے کندھوں پر ہمیشہ پیوند لگے نظر آتے۔ ایک مرتبہ خطبہ جمعہ میں تاخیر کی وجہ یہ بتائی کہ کپڑوں کا ایک ہی جوڑا تھا، دھو کر سوکھنے کے انتظار میں تاخیر ہو گئی ہے۔ کفایت شعاری کا یہ عالم تھا کہ رات کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے ناشتہ فرماتے۔ ایک بار عراق سے معزز مہمان آئے تو انہیں بھی رات کے بچے ہوئے ٹکڑے ناشتہ میں پیش کیے تو مہمانوں نے ایک لقمہ کھانے کے بعد کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ صحابہ کرام نے نامناسب سمجھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر المؤمنین سے بات کرنے کے لیے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کریں۔ صحابہ نے حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی تو حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین سے صحابہ کی شکایت کا ذکر کیا تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی و کفایت شاعری اور فکر و فاقہ کا ذکر کیا اور زار و قطار رونے لگے اور عرض کیا، اے ام المؤمنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل ہی بہتر ہے۔ ناظرین کرام، گورنر مصر حضرت ایاز بن غنیم رضی اللہ تعالی عنہ نے پتلا لباس پہنا تو انہیں معزول کر دیا اور کہا، بکریاں لے جاؤ اور بکریاں چرایا کرو۔ فاتح ایران جلیل القدر صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دفاتر کے باہر پہرہ لگایا تو انہیں معزول کر دیا۔ آپ کے صالح قدامہ نے شراب نوشی کی تو 80 کوڑے حد شراب قائم کی۔ سپہ سالار اعظم سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کسی نے قصیدہ پڑھا تو آپ نے قصیدہ خوان کو انعام دیا تو محمد بن مسلمہ کو بھیجا اور معزولی کے احکام جاری فرمائے، آزادی تنقید کی عام اجازت فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران خطبہ سوال کیا کہ آپ نے جو چادریں تقسیم کی ہیں، آپ نے ایک سے زیادہ چادر سے اپنا لباس تیار کروایا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر نے اپنے حصے کی چادر مجھے دے دی تھی، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، اگر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام سے ہٹوں تو کیا کرو گے؟ ایک نوجوان نے تلوار سونتی اور کہا، آپ کی گردن کاٹ دیں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، جب تک ایسے نوجوان موجود ہے کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ نیز فرمایا، تمام لوگوں سے مجھے سب سے پیارا وہ ہے جو میرے عیوب و نقائص میرے سامنے رکھے۔ کاش آج حکمران اور علماء و مشائخ اپنے ارد گرد سے خوشامدیوں کا گھیرا ختم کرے اور صاف گو لوگوں کو اپنا مشیر بنائیں۔ آپ نے فوج، ڈاک، بیت المال، پیمائش، پولیس اور دیگر محکمے قائم کیے، منزلیں اور سرائیں قائم کرائیں، 4,000 مساجد تعمیر کروائیں جن میں سے 900 جامع تھی، سن ہجری قائم فرمایا، نماز تراویح باجماعت ختم قرآن کے ساتھ شروع فرمائیں، مساجد روشنی کا انتظام فرمایا، شہروں میں پہرے مقرر کیے، تاجر کے لیے تعلیم لازم فرمائی، مدارس قائم فرمائے، اساتذہ کے وظائف مقرر فرمائے۔ جب مدارس کی تعلیمی رپورٹ سے پتہ چلا کہ حضرت ابوالدرداء کے مدرسہ جامعہ مسجد دمشق سے 10,000 سے زیادہ حافظ تیار ہوئے ہیں تو بہت خوش ہوئے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے سیاسی طور پر نکاح کرنے سے منع فرما دیا۔
مولفتۃ القلوب کی بجائے مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا، مسجد نبوی کی توسیع فرمائی اور سادگی برقرار رکھی۔ ناظرین کرام، مسجد حرام کے ارد گرد پہلی بار چار دیواری قائم فرمائی۔ آپ نے یہود کو حجاز مقدس سے نکال دیا اور تمام غیر مسلموں کو گھروں اور ان کی عبادت گاہوں میں مذہبی آزادی دی، لیکن پبلک مقامات پر انہیں تبلیغ کا حق نہ دیا۔ آپ نے صاحب احداث کے نام سے محکمہ پولیس بھی قائم کیا، جس کی ذمہ داری عوام اور حکومتی اثاثوں کے حفاظت، امن و امان کا قیام اور تجاوزات پر کنٹرول کرنا ہوتا تھا۔ آپ نے دریائے نیل سے بحیرہ کلزم تک 69 میل لمبی نہر امیر المؤمنین کے نام سے کھدوائی، جس میں کشتیاں چلتی تھیں۔ اس طرح متعدد دیگر نہریں بھی کھدوائی، جن سے ایک نہر ابی موسیٰ اشعری کے نام سے مشہور ہوئی۔ آپ نے مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ، شام، جزیرہ، مصر، فلسطین، کوفہ، بصرہ، ہراسہ، آذربائیجان، فارس اور دیگر مقامات پر صوبائی حکومتیں قائم فرمائیں۔ ہر شہر میں ایک قاضی، ایک معلم، ایک خازن اور ایک حاکم مقرر کرنے کی ہدایت فرمائی۔ گورنروں سے دروازے عوام پر بند نہ کرنے اور انتہائی سادہ طرز زندگی گزارنے اور جائیداد میں اضافہ نہ کرنے کا عہد لیتے اور انتہائی سخت احتساب فرماتے۔ فوج کا نظام اشاری تھا، ہر 10 پر امیر العشر، 100 پر قائد اور 1000 پر امیر۔ فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ بصرہ، کوفہ، اردن، طرابلس الغرب میں فوجی چھاؤنیاں قائم کیں، جہاں خوراک کا اسٹاک ہوتا، گھوڑے، اونٹ اور اسلحہ کے ذخائر ہوتے اور گھوڑوں اور اونٹوں پر جیش فی سبیل اللہ داغا جاتا۔ آپ نے مجاہدین کے وظائف مقرر فرمائے اور اس موقع پر اصحاب بدر کا وظیفہ 5000 اور ان کی اولاد کا 2000 مقرر کیا، لیکن امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حب رسول حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ اصحاب بدر کے برابر رکھا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حب رسول حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے کم 2000 روپے رکھا۔ فوجی بھرتی کے لیے زیادہ تر مدینہ منورہ کو مرکز بنایا گیا اور ہر سال 3000 فوجی بھرتی کیے جاتے تھے۔ اگر دشمن کی تعداد 2 لاکھ ہوتی تو 40,000 مجاہدین سے زائد مقابلہ میں نابیج تھے۔ امیر المومنین خود پوری فوج کے کمانڈر ان چیف تھے اور تمام بڑی جنگوں میں جنگ کا نقشہ خود بناتے اور اس کے ساتھ ہدایت بھیجتے رہتے۔ آپ نے سپر طاقت ایران سے جنگی قادسیہ کے موقع پر خود جنگ میں قیادت کا اظہار کیا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت اکابر صحابہ نے آپ کو مدینہ منورہ سے نہ جانے دیا، تو آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو سپہ سالار، حضرت زبیر کو میمنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو میسرہ اور حضرت طلحہ کو مقدۃ الجیش پر امیر مقرر کیا اور میدان جنگ کا نقشہ خود تیار کیا۔ ناظرین کرام، تو اب چلتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ 22,51,030 مربع میل ریاست کے امیر ہونے کے باوجود آپ فقیر، صفت، دلک پوش اور بیت المال سے ایک مزدور کے برابر وظیفہ لینے والے حاکم تھے۔ ایک بار کیسر روم کا ایک ایلچی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ دیکھ کر کہ آپ ایک مزدور کے لباس میں مسجد میں سرہانے اینٹ رکھ کر کھلولا فرما رہے ہیں، نہ کوئی سیکورٹی ہے نہ پہرے دار، ایسا متاثر ہوا کہ واپس جا کر پھر مدینہ منورہ آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو آپ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ قمیص پر 14 پیوند تھے، خود پیدل اور خادم گھوڑے پر سوار تھا۔ صحابہ نے اچھا لباس پہننے پر اصرار کیا تو فرمایا، اللہ نے یہ عزت لباس کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، ایک بار رات کو گشت کے دوران ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ صبح اس بچے کے والد کو مسجد میں طلب کیا اور بچے کے رونے کی وجہ دریافت کی تو بچے کے والد نے بتایا، امیر المؤمنین، ہم نے بچے کا دودھ وقت سے پہلے چھڑا دیا ہے، کیونکہ امیر المؤمنین بچے کا دودھ چھڑانے کے بعد بچوں کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ تو آپ بہت روئے اور کہا، اے عمر، تجھ پر افسوس، تیرے اس فیصلے کی وجہ سے کتنے بچوں کو وقت سے پہلے دودھ چھڑا دیا گیا ہوگا۔ اسی وقت فیصلہ صادر فرمایا کہ آج کے بعد بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔
آج برطانیہ اور بعض ممالک میں جو بچوں کو وظائف دیے جاتے ہیں اسے برطانیہ میں عمر لا کہا جاتا ہے۔ آپ نے بچوں کے ساتھ اپاہجوں اور بے سہارا لوگوں کے وظائف بھی مقرر فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک بار مدینہ منورہ میں رات کو گشت فرما رہے تھے کہ ایک مسافر کو پریشان حال دیکھا، ساتھ ہی خیمہ سے ایک عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ بڑا اصرار کیا تو مسافر نے بتایا، امیر المومنین سے ملنے آئے ہیں، رات ہو گئی اور میری بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا ہے اور یہاں کوئی جانے والا نہیں، تو اسی وقت اپنی اہلیہ کو ضروری اشیاء و خوراک کے ساتھ لے کر آئے۔ خیمہ کے اندر سے آپ کی اہلیہ نے آواز دی، اے امیر المؤمنین، آپ اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری دیں۔ تو وہ مسافر یہ جان کر کہ امیر المؤمنین اپنی بیوی کے ہمراہ میرے اہل خانہ کی خدمت کر رہے ہیں، انتہائی حیران رہ گیا۔ ایک بار ایک خاتون اپنے بیٹی کو دودھ میں پانی ملا کر بیچنے کی ترغیب دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی، امیر المؤمنین کو دودھ میں پانی ملانے کی خبر نہیں ہوگی، یہ کام کر لو۔ تو بیٹی نے کہا، اماں جی، امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے لیکن امیر المؤمنین اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ گشت کے دوران ماں بیٹی کا یہ مکالمہ سن رہے تھے۔ صبح اپنے بیٹے عاصم کو اس خوف خدا لڑکی سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا، چنانچہ ان کے ہاں ایک بیٹی عاصم نامی پیدا ہوئی، جس کے بطن سے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جنہوں نے بنو امیہ کے دور حکومت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی درویشانہ صفت حکومت کی یاد تازہ فرما دی۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، اگر آسمان سے آواز آئے کہ ایک شخص کے سوا سب کو بخش دیا گیا ہے تو پھر بھی میں روز قیامت میں حساب و کتاب سے بے خوف نہیں رہوں گا۔ ایک بار کسی نے شہد پیش کی تو منہ کے قریب لا کر منہ سے ہٹا دی، فرمایا، اس کی مٹھاس و ذائقہ تو ختم ہو جائے گا لیکن اس کا حساب ذمہ سے ختم نہیں ہوگا، لہٰذا کسی اور کو دے دو۔ ناظرین کرام، ایک بار علاج کے لیے شہد کی ضرورت تھی تو مسجد آئے اور شورا سے بیت المال سے تھوڑی سی شہد لینے کی اجازت حاصل کی۔ ایک بار آپ کے پاس چادریں آئیں تو کسی نے کہا، اپنی اہلیہ ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چادر بھیج دیں۔ تو فرمایا، ام سلیت ایک مستحق عورت ہے، وہ اس چادر کی زیادہ حقدار ہے۔ اتنی سادہ غذا کھاتے کہ چہرے پر لکیریں پڑ گئیں، اور ایک بار قحط پڑا تو گوشت، گھی اور ترکاری سب کچھ بند کر دیا، زیتون سے روٹی کھاتے۔ ایک دفعہ ایک خادم عتبہ بن فرق نے نفیس حلوہ بھیجا تو واپس کر دیا اور فرمایا، یہ بیت المال کی امانت ہے، جب سب لوگ حلوہ کھائیں گے تو پھر امیر المؤمنین کے لیے حلوہ مباح ہوگا۔ آپ نے خلیفہ بنتے ہی اپنی پسندیدہ بیویوں کو طلاق دے دی تاکہ مجھ سے کوئی عورت سفارش نہ کرے۔ جب شان ایران یزدجرد کی بیٹی حضرت شہر بانو گرفتار ہو کر آئی تو ان کا نکاح اپنے بیٹے کے بجائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے 9 بیٹے تھے، کسی کو کسی جگہ گورنر تو کجا منشی بھی مقرر نہ فرمایا۔ بیت المال کا اونٹ گم ہوا تو 7 گرمی میں خود تلاش کرنے نکلے اور کہا، اس کا حساب مجھ سے ہونا ہے۔ جنگ بدر میں اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کر کے غیرت اسلامی کا عظیم مظاہرہ فرمایا۔ جنگ بدر میں قیدیوں کے بارے میں آپ ہی نے مشورہ دیا کہ ان اعداء اسلام کو قتل کر دیا جائے اور ہر مسلمان اپنے رشتہ دار قیدی کو خود قتل کرے۔ ایک بار کسی نے، جس کا ترجمہ ہے، جب نامہ اعمال کے رجسٹر کھولے جائیں گے، پڑھا تو بے ہوش ہو گئے۔ ایک بار فرمایا، کاش کہ میں پیدا نہ ہوتا۔ ایک بار فرمایا، کاش کہ میں انسان کے بجائے ایک تنکا پیدا کیا جاتا۔ کسی نے تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے، تیرے رب کا عذاب ضرور وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ یہ آیت سن کر سواری سے اترے اور کافی دیر انتہائی پریشان بیٹھے رہے۔ آپ بیوگان اور یتیموں کے لیے پانی خلافت سے پہلے اور بعد ازاں خلافت اپنے کندھوں پر اٹھا کر گھروں میں پہنچاتے۔ ایک بار حضرت عباس کے پرنالے سے ذبح شدہ مرغ کا خون بہہ رہا تھا تو اس پرنالے کو اکھاڑنے کا حکم دیا تاکہ گزرنے والوں کے کپڑے آلود نہ ہوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ وہ پرنالہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نصب فرمایا تھا۔ تو وہ فوراً فرمایا، اے عباس، میرے کندھے پر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ اسی جگہ نصب کرو۔
مثالی ریاضت و مجاہدہ کی وجہ سے روحانیت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار فارس کے دور دراز علاقے نہاون میں مسلمان جہاد کر رہے تھے اور آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے تو فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے ساریہ پہاڑ کے ساتھ ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا، شاید آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، آپ نے دوران خطبہ کیا کہہ دیا؟ تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کفار لشکر اسلام کو گھیرے میں لے رہے ہیں، تو میں نے فوراً کہا، پہاڑ کی پناہ لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کی سازش ناکام بنا دی اور مسلمانوں کو فاتح سے ہمکنار فرما دیا۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد ایک شخص فتح کی خوشخبری لے کر آیا۔ اس نے بتایا کہ ہم نے جہاد کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تھی اور اس پر عمل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ مصر میں لوگ ہر سال دریائے نیل میں ایک لڑکی کو پناہ و سنگار کر کے ڈالتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس رسم کی ادائیگی کے بغیر دریائے نیل میں پانی نہیں چڑھتا۔ امیر المؤمنین حکم فرمائے کہ کیا کیا جائے؟ تو آپ نے اس کافرانہ رسم کو ختم کرنے کا حکم دیا اور ایک رکھا لکھا۔ یہ خط اللہ کے بندہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے جاری کر دے، اور اگر تو خود بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں۔ چنانچہ گورنر مصر بے شمار لوگوں کے ہمراہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رکا لے کر دریائے نیل پر پہنچے اور رکا دریا میں ڈالا تو دریا میں پہلے سے بہت زیادہ پانی آیا اور کافرانہ رسم ختم ہوئی۔ ایک بار مدینہ شریف کے قریب ایک کنویں سے گیس نکلی تو جنگل میں آگ لگ گئی اور مدینہ منورہ کی طرف پھیلنے لگی، تو امیر المؤمنین نے اپنی چادر سے آگ کو دکھارتے ہوئے کنویں تک لے گئے اور آگ بجھ گئی۔ ناظرین کرام، ایک بار زلزلہ آیا تو پاؤں زمین پر مارا اور فرمایا، اے زمین تھم جا، کیا میں تجھ پر عدل نہیں کر رہا؟ تو اسی وقت زلزلہ ختم ہو گیا۔ ایک بار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت کھجور کی ٹوکری لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک کھجور عطا فرمائی ہے۔ صبح نماز فجر کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک عورت کھجور کی ایک ٹوکری لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کھجور دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے ایک کھجور اور دیں۔ تو فرمایا، اگر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں زیادہ دیتے تو ہم بھی زیادہ دیتے۔ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کیونکہ میں نے اپنا خواب کسی کو بتایا ہی نہ تھا۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 26 ذی الحجہ 23 ہجری بروز بدھ آپ مسجد نبوی میں نماز فجر کی پہلی رکعت میں قرات فرما رہے تھے کہ ایک مجوسی غلام ابو لولائن نے آپ کو 2 دھاری خنجر سے شدید زخمی کیا، جس کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور روضہ رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے 2 ہاتھ نیچے رکھ کر دفن کیے گئے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین میں بھی ادب نبوی کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور برابر تدفین نہ کی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو ایک ہاتھ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہاتھ نیچے دفن کیا گیا ہے۔ آپ نے شدید زخمی حالت میں 6 اشخاص حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، یہ 6 اشخاص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت بہت خوش تھے اور میں خلافت کا معاملہ ان کے سپرد کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت رائے کی بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر فرما دیں تو سخت ناراض ہوئے۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے قرض کا حساب کرو۔ حساب ہوا تو قرضہ
86,000 درہم تھا۔ فرمایا میرے مکان بیچنا اور قرض ادا کرنا، اگر مکان سے پورا نہ ہو تو میرے اہل و عیال قرض ادا کریں، اور اگر نہ کر سکے تو میرے خاندان بنو عدی کے لوگ، وگرنہ پھر قبیلہ قریش قرض ادا کرے گا۔ حکومت راشدہ کا کمال ہے کہ آج کے 50 ملکوں کے برابر ریاست کا حاکم ہونے کے باوجود مقروض ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زخمی حالت میں کہا، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، اب امیر المؤمنین نہ کہنا بلکہ کہنا عمر عرض کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تدفین کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت ام المؤمنین نے فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے سوچی تھی لیکن میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو فرمایا، مجھے اٹھاؤ۔ پھر فرمایا، کیا خبر ہے؟ عرض کی، اے امیر المؤمنین، جو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، الحمدللہ، کوئی شے اس سے میرے نزدیک زیادہ اہم نہیں تھی۔ پھر فرمایا، میری شہادت کے بعد پھر ام المؤمنین سے پوچھنا، اگر اجازت دے تو فبہا، وگرنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت کا رزق عطا فرما اور میری موت اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا من وان قبول فرمائی اور آپ کی شدید خواہش کے مطابق آپ روضہ رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔